السلام علیکم، میں ارمان کاظمی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، آج جو ہے میں بات کرنا چاہوں گا کہ پیرنٹس کی جو والدین ہیں ان کی مداخلت جو ہے بچوں کی شادی شدہ زندگی میں ہونی چاہیے یا نہیں۔ دیکھیں، یہ نا بہت عجیب سا ایک معاملہ بن چکا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ، ظاہری بات ہے وہ پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے میں بولنا پڑتا ہے ان کو۔ اور یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ جب ایک فیملی رہ رہی ہوتی ہے، بچے پل کے جوان ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں بڑے بزرگ بولتے ہیں، خاص طور پہ جب ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، کوئی خفا ہوتا ہے کسی سے، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اور ماں باپ بعض اوقات صحیح فیصلہ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ غلط فیصلہ بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہاں پر بات بگڑ جاتی ہے۔ بڑے جو ہیں وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے تو وہ غلط نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بیٹی تمہاری غلطی ہے، بیٹے تمہاری غلطی ہے، تم یہاں پر غلط ہو۔ اور جب بھی میں نے جتنے بھی کیسز آج تک دیکھے ہیں ایسے جہاں پر ایک انسان ہے جو اپنی غلطی نہیں مانتا اور اپنی ضد پہ رہتا ہے شادی کے بعد، تو وہ معاملہ بگڑتا رہتا ہے اور وہ اس حد تک بگڑتا ہے تو اس میں طلاق کے علاوہ کوئی صورتحال دوسری نہیں ہوتی، صرف طلاق ہی ہوتی ہے۔ اور اس سال جو رپورٹ آئی ہے طلاق کی، پاکستان میں 11,000 خلا کے کیسز لڑکیوں نے دائر کیے ہیں پاکستان، صرف یہ لاہور کے جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 11,000 سے زیادہ، 11,100 کچھ کیسز خلا کے لڑکیوں نے جا کے دائر کیے ہیں۔ اور یہ جو میں نے پہلے بھی کئی بار بات کیا اور کافی بار کسی پروگرام میں جاتا ہوں، وہاں پر مجھ سے جب سوال کیا رہتا ہے، میں جان بوجھ کے اس کی پرسنٹیج نہیں بتاتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ یک طرفہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مرد ہے تو عورتوں کی سائڈ نہیں لے گا، یا یہ عورت ہے تو یہ مرد کی سائڈ نہیں لے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں گا کسی کے ساتھ، یا کسی مرد ہوں تو میں عورتوں کے خلاف کیمپین چلاؤں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک کم ظرف انسان کی نشانی ہوتی ہے جو کسی کی غلط حمایت کرے۔ بات یوں ہے کہ یہ پرابلم زیادہ فیمیلز میں آتی ہیں کہ لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے نا، ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ مجھے اپنے خاوند سے انڈرسٹینڈنگ بنانی ہے، اور اس کو بنانی پڑتی ہے۔ آلریڈی ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ جی لڑکیوں کو جو لوگ کہتے ہیں نا اکثر بڑے بزرگ، تم نے جانا ہے اس گھر سے تمہارا جنازہ اٹھنا چاہیے، اس کے پیچھے وہ بات ایسی ہے کہ جو ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ جنازہ اٹھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بیٹے وہ تمہارا خامد ہے، تمہارا شوہر ہے، تم نے نبھانی ہے اس کے ساتھ، کل کو ہم نہیں ہوتے تو کون سمجھائے گا تمہیں؟ تو وہ ایک لاجیکل طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، بڑے بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ تم نے ہر صورت میں وہاں پر کسی طرح اپنی اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، ہونا وہی ہے جو آپ کے نصیب میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان بعض اوقات اپنی غلطیوں کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے۔ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، وہ اپنی باتیں اپنی شروعات یہاں کہاں سے ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جیسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کی مدر فالو اپ کرتی ہیں کہ بیٹے کیسے چل رہی ہے زندگی، یہ وہ۔ تو اب اس لڑکی کو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو برین ٹیمپرنگ کی گئی ہے یا اس کا مائنڈ بنایا گیا اس کے گھر والوں نے، وہ کیسا بنایا گیا ہے۔ تو اس کا آگے سے جو جواب ہوتا ہے نا، اس جواب کے اوپر سارا ایکشن ری ایکشن سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اگر کہے جی میری ساس ایسی ہے، میری نند ایسی ہے، میرا فلانا ایسا ہے، تو ادھر سے ماں پریشان ہوتی ہے اس کی۔ اب وہ جوابی کارروائی میں ماں مداخلت کرتی ہے، پھر جب ادھر سے ماں مداخلت کرتی ہے، ادھر سے لڑکے کی ماں ایکٹیو ہو رہتی ہے، تو پھر وہ لڑائی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے گھریلو پاکستان میں یہ عام ہے، یہ معمول ہے پاکستان میں، اور یہ ایسا معاملہ بن چکا ہوا ہے کہ جو کوئی بندہ آج تک اس کا حل نہیں نکال سکا۔ میرے نزدیک یہ تعلیم کی کمی ہے، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کی تعلیم کی کمی ہے، اور اگر ایک خاندان میں ایک بندہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو اس کو دوسرے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ یہاں پر تو یہ بھی سننے میں ملتا ہے جی بوتا پڑ گیا، پاگل ہو گیا، یہ جو بندہ زیادہ پڑ جاتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ لوگ اس طرح کی فضول باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کی جو مداخلت ہوتی ہے نا، اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر لڑکے کو پتا ہے کہ میرے والدین اگر صحیح فیصلہ نہیں کر رہے تو اس کو سٹینڈ لینا چاہیے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ سٹینڈ لے۔ اس کو اگر پتا ہے کہ بھائی میری والدہ میری بیوی کے ساتھ اس کا سلوک ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اپنے ماں باپ کو اپنے ذاتی معاملات میں مداخلت بالکل بھی نہ کرنے دیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ فیصلہ غلط نہیں ہوتا، یہ کوئی آپ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہوتے، اس سے آپ کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ مائیں لاگت بازی میں بچوں کی طلاق کروا دیتی ہیں، بہنیں لاگت بازی میں اپنے بھائیوں کی طلاق کروا دیتی ہیں۔ میں نے کتنے کم از کم میں 100 سے زیادہ کیسز ایسے دیکھ چکا ہوں جس میں خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جس میں بہنوں نے طلاق کروائی اپنے بھائیوں کی۔ اور جب میں شعبے میں نیا آیا تھا تو میرے آفس میں ایک لڑکی نے اعتراف کیا تھا اپنے منہ سے رو کے، اس نے بتایا کہ میری طلاق میری ماں نے کروائی ہے، میرا ہسبینڈ بہت اچھا تھا، میرا ہسبینڈ بالکل برا نہیں تھا، یعنی کہ اس نے کہا کہ میری ماں اتنی مداخلت کرتی تھی میری طلاق ہو گئی۔ اب میں طلاق لے کر کے اپنے گھر آئی ہوں تو میری بھابیاں مجھے تانے مارتی ہے کہ تمہیں طلاق ہوئی ہے، تو میں ایک ڈپریشن کی مریضہ بن چکی ہوں۔ طلاق کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گھروں میں جھگڑے لوگ کرتے ہیں نا، ماں باپ بچوں کی لڑائیاں مزید بڑھا دیتے ہیں، بہنیں انوالو ہو جاتی ہیں، نندیں انوالو ہوتی ہیں، وہ سارا خاندان تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب طلاق ہو جاتی ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور اگر طلاق میں بچے ہونے کے بعد طلاق ہو، 2-3 بچے جب ہوتے ہیں تب تو آپ کے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں طلاق لینی چاہیے۔ 3 بچے پیدا کر کے لوگ طلاق لے رہے ہیں، کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ اپنے بچوں کی بھی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی زندگی میں اول تو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ مداخلت وہ تب کریں جب ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہم معاملہ حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ معاملات کو سلجھا نہیں سکتے
تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ان کی زندگی میں مداخلت کرنے کی. اور اگر ماں باپ باز نہیں آتے, لڑکے کے پیرنٹس باز نہیں آتے, اس لڑکے کو چاہیے بھائی اپنی بیوی کو لے کر کے الگ ہو جائے. سیدھا سیدھا اس کا سولوشن ہے. اپنی زندگی مت تباہ کرے, کیونکہ آپ کی طلاق ہوتی ہے اور طلاق کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. یہ معاشرے میں تباہی پھیلاتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوتا, طلاق ہو جانی چاہیے. یہ تب ہونی چاہیے جب کوئی بہت بڑا ایشو بنا ہو, جب کوئی یہ کوئی مذاق نہیں ہے یہ کہ اتنا بڑا خاندان اکٹھا ہوتا ہے, ڈھول ڈمکا, 4-5 دن شادی چلتی ہے اور ان دی اینڈ آپ جا کر کے ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. میاں بیوی کے سپورٹ ایک دوسرے کے لیے بہت پاورفل چیز ہے. اگر کوئی ایسا انسان جس کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد اس کی بیوی اس کی ہر جگہ اس کا ساتھ دے, اس کے گھر میں, اس کے کاروبار میں, اس کے ہر جگہ سب چھوڑ دیں, اس کی بیوی ساتھ ہو, وہ بہت ایک اسٹرانگ انسان بن جاتا ہے. اسی طرح اگر کیونکہ عورت کا پتہ تب چلتا ہے جب بندے پہ برے حالات ہوں, ٹھیک ہے, جب اس کا کاروبار میں نقصان ہو, کوئی اور معاملہ ہو, تب بیوی ساتھ دے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ساتھ کھڑا ہوا. یہ بہت اسٹرانگ چیز ہے. اسی طرح اگر شادی کے بعد بیوی بیمار ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا اسے اولاد نہیں ہوتی, تب خامد کا پتہ چلتا ہے. یہ اصل میاں بیوی کا امتحان میرے نزدیک ہے کہ اکثر لڑکے لڑکیوں کو طلاق دے دیتے ہیں, جی بچہ نہیں پیدا کر سکتی. او بھائی بچہ اس سے نہیں ہوا تو اس میں اس کا قصور تو نہیں ہے, وہ تو اللہ کا نظام ہے ایک. وہ نہیں ماں بن سکتی تو بہنیں کیا کہتی ہیں, یہ تو ماں نہیں بن سکتی, یہ بانج ہے تو فلانی ہے تو ایسے ہے ویسے ہے, اس کو چھوڑ دو. یا اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں کریں, لیکن اس کو مت طلاق دیں آپ. اور وہ گھر والے ہی طلاق کرواتے ہیں زیادہ تر. لڑکے کی اپنی مرضی, میں نے کتنے کیسز دیکھے ہیں اس میں لڑکے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. ماں باپ کی مداخلت, لڑکی والوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو آپریٹ مت کریں. لڑکیوں کو آپریٹ کیا جاتا ہے, بہنیں مائیں انوالو ہوتی ہیں, لڑکی کے گھر والے اتنے انوالو ہوتے ہیں, اور زیادہ تر کیسز طلاق کے جو آ رہے ہیں اس میں لڑکی والوں کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے, اور وہ اتنا ٹریگر کر دیتے ہیں اگلے بندے کو کہ بندہ تنگ آ جاتا ہے. چونکہ ایک طرف لڑکے کے پیرنٹس ہیں, ایک طرف لڑکی کے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کی مائیں, ایک طرف لڑکے کی ماں, ایک طرف لڑکی کی ماں. مرد وہاں پر آ کے نا پھنس جاتا ہے. وہ اتنا پزل ہو جاتا ہے کہ وہ 1 دن 2 دن, مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے دیکھے گا. اس کے بعد وہ کہے گا بھائی میں نے اس مصیبت خانے سے نکلنا ہے. یا تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے. دونوں میں سے ایک کام کرتا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے مردوں کے لیے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں, یہ چیز مرد کو سوچنی چاہیے. اگر اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہے, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ فسادی عورت ہے, اس نے بدتمیزی کرنی ہے, اس نے باز نہیں آنا, اس نے مائنڈ گیم کھیلنی ہے, اس نے گھر میں لڑائیاں کروانی ہیں, یا اس کے اور لوگوں سے تعلقات ہیں, اس نے جگہ جگہ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں, تو سیدھی بات ہے بھائی ایسی عورت کو آپ چھوڑ دیں. ایسی عورت کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. کل کو بچے ہوتے ہیں تو وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ جو اپنے بندے سے زیادہ دوسرے بندے کو اہمیت دینا شروع کر دے. وہ بعد میں بھی طلاق ہی ہونی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹائم پہ چھوڑ دیں. اور اگر آپ کے لڑکے کی جو والدہ ہے یا والد اسے زیادتی کریں تو بھائی پھر اس میں جواب دہ لڑکا ہے. لڑکے کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو الگ ہو جائے, لے کر کے اس کو الگ گھر میں رکھے, اور اپنے ماں باپ کو سمجھائے کہ میری اور میری بیوی کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی, کسی بھی صورت میں نہیں کرنی. اور یہ کیسز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. میاں بیوی کی زندگی میں کسی کو مداخلت کرنی ہی نہیں چاہیے. کسی کو رائٹ نہیں ہے مداخلت کرنے کا. یہ لوگوں نے اس چیز کو مذاق بنایا ہوا ہے. پہلے ان کو پش کرتے ہیں. لڑکی کے اگر بچے ہوتے ہیں تو لڑکی کو پٹی پڑھائی جاتی ہے, تو طلاق لے, یہ خرچہ بھی دے گا, تیرے پیچھے آئے گا, بچوں کے پیچھے آئے گا. اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. ابھی تھوڑے عرصے پہلے ایک کیس آیا جس میں عورت نے اپنے بچے مار دیے. وہ کیوں مارے؟ پہلے ان کی طلاق کروائی گئی دونوں میاں بیوی کی. وہ اتنا جھگڑا ہوتا تھا. اب وہ عورت اپنے بچوں کو مس کرتی تھی. وہ ایک اتنی زیادہ ڈپریشن کی مریضہ بن چکی تھی کہ اس نے اپنے بچے مار دیے. چونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ آپ بچے ہونے کے بعد آپ کسی جگہ مطلب آپ کا کوئی بندہ آپ کے بچوں کو نہیں پالتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ کے ذہن میں طلاق کا آنا ہی نہیں چاہیے. ان بچوں کی بھی زندگی تباہ, اپنی بھی زندگی تباہ. اور لڑکا لڑکی کے پیرنٹس کو سوچ سمجھ کے, شادی سے پہلے سوچ سمجھ کے چلیں کہ بھائی ہم شادی کرنے جا رہے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے, بجائے اس کے کہ لڑائیاں جھگڑے بدتمیزیاں اور گالم گلوچ کریں. سارا ٹبر لڑائی میں پڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے پہ جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں لوگ. ابھی کچھ دن پہلے میرے آفس میں ایک کیس آیا صلح کا. 4 گھنٹے وہ لوگ لڑتے رہے آپس میں, 4 گھنٹے. اور عورتیں لڑ رہی تھیں, بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوا, اور عورتیں اتنی گندی زبان استعمال کر رہی تھی کہ مجھے شرم آ گئی تھی کہ میں کیا کروں. اور خدا کا واسطہ ہے تھوڑا خیال کریں, اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں. اور اگر آپ میں اس طرح کی پرابلمز ہے تو آپ شادی مت کریں, بالکل بھی شادی نہ کریں, مت اپنے بچوں کی زندگی تباہ کریں. اور وہ میاں بیوی کا کوئی جھگڑا نہیں تھا, جھگڑا تھا دونوں لڑکے کی ماں کا اور لڑکی کی ماں کا. وہ اتنا جھگڑا تھا, جب میں نے لڑکی سے پوچھا وہ کہتی تھی میرا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. لڑکے سے پوچھا, کہتا ہے میرا بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں نے خود ان سے پوچھا جھگڑا کیا تھا. لڑکی کی ماں کہتی تھی میری بیٹی سے میں نے ملنا, وہ کہتی تھی میں نے بات نہیں کرنے دینی, تم اپنی بیٹی کو الٹی پٹیاں پڑھاؤ گی. اور ادھر سے جب لڑکے سے پوچھتے تھے وہ کہتے تھے میں اپنی ماما کی بات نہیں, یعنی کہ وہ مطلب عجیب قسم کا ماحول عورتوں نے بنایا ہوا تھا. اتنا جھگڑا گھر میں. سیدھا فارمولا ہے, جب آپ شادی کرتے ہیں اپنی باتیں کسی کو بھی مت بتائیں. ایون کہ اگر آپ کے پیرنٹس بھی غلط ہیں, اپنے پیرنٹس کی غلط بات مت مانیں. یہ ماحول بہت زیادہ بن چکا ہے پاکستان میں. اگر آپ نے شادی کی ہے, میں اس وقت میں مردوں سے مخاطب ہوں, اس
اس آخری بات میں، اگر آپ کی والدہ یا آپ کے والد غلط ہیں، غلطی سے بھی آپ نے اپنے پیرنٹس کی وہ بات نہیں مانی جس سے کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، چونکہ آپ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر کے اپنے گھر لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس نے آپ پہ اعتماد کیا ہے، آپ سے شادی کی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے آپ اسے دلہن بنا کے اپنے گھر لے کر آئے ہیں، تو بھائی اس کو پھر آپ کا رکھنا، آپ جواب دیں اس چیز کے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ کا احترام ہے تو میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ کوئی نافرمانی نہیں ہے، یہ بلکہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کے ماں باپ نافرمانی کر رہے ہیں، کسی کی بیٹی کی اور کسی کے ماں باپ۔ بہت شکریہ آپ کا۔